نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سورہ نحل ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور لاسٹ ٹائم ہم نے 65 سے 89 آیاز کی تھی. انشاءاللہ آج 90 سے 128 ہم کوشش کریں گے کور کریں اور ہماری سورہ نحل جو ہے پھر انشاءاللہ آج مکمل ہو جائے گی. سب سے پہلے جو ہمارے پریویس لیسن کے جو کی ایکشنز سے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں. آپ کو یاد ہوگا کلاس کے شروع میں ہی میں نے جو تھی 2 باتیں کی تھیں. ان میں سے ایک یہ تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مختلف طریقوں سے ہمیں، جیسے کہ میں نے ہوا کی اگزامپل دی تھی، کہ ہمیں اس جو غیب پر ایمان ہے وہ مختلف طریقوں سے ہمیں ڈفرینٹ سائنس کے تھرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں. تو کبھی وہ پرانے جو پہلے لوگ جو قومیں گزر چکی ہیں ان کے بارے میں بتا کر کہ جو کھنڈرات آج بھی موجود ہیں ان سے ہمیں سبق لینا چاہیے، یا جو ارد گرد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہمارے جو نعمتیں ہیں جیسے کہ شہد کی مکھی کے بارے میں آیا، یا بارش کے بارے میں آیا، یا دودھ کے بارے میں آیا، یا انگوروں کے بارے میں، کھجوروں کے بارے میں، ان کے بارے میں آیا. تو مختلف طریقوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں اس غیب کے اوپر جو ہمارا ایمان ہے اس کو پختہ کرنے کے لیے یہ نشانیاں ہمیں ان کی طرف توجہ دلواتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد سے اس قرآن سے، ان آیات سے کنیکٹ کریں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، کیونکہ وہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا وقت کس وقت آ جائے گا، کون سی وہ گھڑی ہوگی جب ہمیں اس دنیا سے جانا ہوگا. تو جتنے جو ایمان ہے نا وہ جب تک ہماری سانس چل رہی ہے یہ تب تک فائدہ مند ہے کہ تب انسان ایمان لا کر اپنے عمل درست کر لے، بجائے اس کے کہ انسان جب موت کے وقت اپنا وہ ٹائم دیکھ لے کہ جب بالکل ہی آپ کو نظر آ جائے کہ بس اب جو ہے میرا وقت آ گیا ہے، اور اس وقت توبہ کرے. یا جیسے کہ قرآن میں بارہا آتا ہے کہ وہ کچھ لوگ ہوں گے جو اس وقت کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں واپس بھیج دیں اور ہم اپنے اعمال جو ہیں وہ درست کر لیں گے. تو اس وقت سے پہلے انسان آج ہی اپنے آپ کو، آپ یہ دیکھیں یہ مختلف نشانیاں ہیں جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں. آج کے بعد آپ یہ دیکھیں جب ہم نے پچھلی یہ آیتیں پڑھی، اب آپ دودھ دیکھیں گے تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں. اگر ہم شہد کھائیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں بے تحاشا اس طرح کی نشانیاں ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی ہیں. پرندوں کی اگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، پہاڑوں کی ہمیں اگزامپل دے رہے ہیں، دریاؤں کی ہمیں اگزامپل دے رہے ہیں. جو آپ کو یاد ہوگا حتیٰ کہ شپس جو پانی میں چل رہی ہوتی ہیں ان کی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اگزامپلس دے رہے ہیں. جس طرف ہم دیکھیں ہمارے لیے یہ نشانیاں ہیں. تو یہ ہمارے لیے ذکر کرنے کا ایک ذریعہ بننا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھیں. آپ میم، جی جی بتائیے. جو یہ پچھلی آیتیں گزری ہیں نا جن میں یہ چار جو چیزیں، ایک پانی کا ذکر آیا ہے، دودھ کا ذکر آیا ہے، شہد کا آیا ہے، اور ایک جو ہے وہ اس میں سے مطلب جیسے گریپس میں سے جو ہے وہ ہم لوگ شراب بناتے ہیں. ہاں تو جی جنرلی ان مطلب نا ان آیات سے جو ہے وہ اگر تدبر دیکھا جائے نا تو مطلب یہ نکل رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 ڈرنکس کے بارے میں بتایا ہے، اور ان کا یہ بتایا ہوا ہے کہ مطلب آپ پاک چیز میں سے ناپاک بنا سکتے ہیں، اور آپ کسی ناپاک چیز میں سے پاک چیز کو بھی نکال سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہمارا پرسپیکٹو کیا ہے کہ ہم کس چیز کو کس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل بہت اچھی ماشاءاللہ آپ نے اگزامپل دی، بالکل صحیح بات کی. کہ آپ کو یاد ہوگا جو کہ جس طرح کہ آپ نے بات کی ہے اس آیت میں تھا کہ اللہ تعالیٰ خون اور گوبر کے بیچ میں سے وہ دودھ نکالتے ہیں، اس میں سے یس میم. ہے. بالکل آپ بہت اچھی بات کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیے آگے چلتے ہیں. آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں آیا نمبر 90 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.
یہ جو آیا ہے یہ بہت بار خطبوں میں کوٹ ہوتی ہے، جب جمعے کا خطبہ ہوتا ہے تو یہ آیت جو ہے وہ اکثر کوٹ ہوتی ہے. یقیناً اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کو ان کے حقوق ادا کرنے کا، اور وہ روکتا ہے بے حیائی سے، برائی سے اور سرکشی سے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو. یہ بہت، آپ قرآن کی خیر ہمیں ہر آیت ہی بہت ہی جامع، کمپلیٹ. آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ایک آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس قدر کیا کچھ کور کر دیا ہے. دیکھیے احسان کی جو عدل کی بات آتی ہے نا، جو جسٹس کی بات آتی ہے، یہ بیئر منیمم سب سے، آپ سمجھ لیں یہ تو ایکسپیکٹڈ ہے ہی کہ انسان جسٹس کرے، انصاف کرے، عدل کرے. یہ تو آپ سمجھ لیں کہ یہ تو انسانیت کا تقاضا ہے کہ انسان جسٹس کرے، جو کہ ہمیں ارد گرد اپنے آج کل بالکل کہیں نظر نہیں آتا. چاہے وہ جسٹس گورنمنٹ لیول پر ہو رہا ہو یا جسٹس اپنے گھر کے اندر ہو رہا ہو، اپنے بچوں میں ہو رہا ہو، اپنے بہن بھائیوں میں ہو رہا ہو. چاہے آپ اپنے ماں باپ کے جو آپ کی تعلیم کے اوپر وہ خرچ کر رہے ہیں، کیا آپ اس کے ساتھ عدل کر رہے ہیں؟ کیا اس کے ساتھ جسٹس کر رہے ہیں؟ کیا وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن رشتہ داروں کے ساتھ حقوق کا کہا گیا ہے، کیا ان کے ساتھ آپ جسٹس کر رہے ہیں؟ ان کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا شوہر بیوی شوہر کا حق ادا کر رہی ہے؟ کیا اس کے ساتھ جسٹس کر رہی ہے؟ کیا وہ عدل کر رہی ہے اس کے معاملے میں؟ یہ بیئر منیمم ہے. یہ سب سے، آپ سمجھ لیں اتنا تو انسان ہونے کی حیثیت سے انسان کو جسٹس تو پہلی چیز ہے. اور پھر آتا ہے احسان کا معاملہ، یعنی کہ پھر آپ اس سے بہتر کر کے دیں. جتنا آپ سے کہا گیا ہے آپ اس سے بڑھ کے کریں. فرض نماز پڑھتے ہیں تو نوافل انسان جیسے پڑھتا ہے، تو یہ آگے آپ اپنے آپ کو اور بڑھا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جیسے پیش کرتے ہیں، اسی طرح آپ عدل کریں اپنی باقی زندگی کے معاملات میں. عدل کے ساتھ ساتھ پھر احسان کے معاملے کو پہنچے. ایک تو جسٹس کرنا ہی ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کے کریں، خاص کر قرابت داروں کے ساتھ، جو قریبی رشتے ہیں آپ کے، ان کے ساتھ ان کے حقوق ادا کرنے. دیکھیے جو ایک فیملی کا جو سسٹم ہے نا، ایک تو ہم کہتے ہیں یہ ساری معاملے، ہم جب عدل انصاف کی بات کرتے ہیں، سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں، تو ہم گورنمنٹ لیول پہ جا رہے ہوتے ہیں. اتنی دور وہاں پر تو ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے، لیکن اتنی دور ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم اپنی بات کریں تو کیا ہم یہ عدل، یہ انصاف، یہ احسان کا معاملہ، اپنے رشتہ داروں کے حقوق، کیا ہم اپنے گھروں میں کر رہے ہیں یہ چیزیں؟ جس حد تک ہو سکے بیٹا یہ چیزیں کریں، جس حد تک ہو سکے یہ چیزیں کریں. آج جتنی آپ کی استطاعت ہے، جتنے قریبی رشتہ دار ہیں ان کی کریں، اور پھر کل کو آپ کی جب شادیاں ہوں گی آپ لوگوں کے اپنے گھروں کے ایک نظام ہوں گے، اس میں عدل اور احسان کا معاملہ، اپنے بچوں کی پرورش ایسے کرنا کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھ سکیں. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. آپ کے اپنے گھر کے اندر یہ نظام قائم ہو. آپ باہر اگر چینج نہیں بھی لا سکتے ابھی، اگر آپ کے پاس وہ والی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ انسان باہر نکلے اور وہ چینجز لے کر آئے، آپ اپنے گھر میں، خاص کر خواتین تو اپنے گھر میں یہ چیز شروع کریں. یہ عدل، یہ احسان، یہ انصاف کا جو معاملہ ہے وہ اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں شروع کریں. ان کی تربیت ایسے کریں. جب یہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کریں گے تو ان کی اپنی اولاد کی تربیت بھی اس میں آ جائے گا. آپ کے بہن بھائی کے حقوق، آپ کے والدین کے حقوق، آپ کے رشتہ داروں کے حقوق، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی. آپ کو ان کا پتہ ہو، ان کے کیا گھر کے معاملات چل رہے ہیں. آپ ان کے ساتھ اتنے کلوز ہوں کہ اگر کسی کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ، اگر فزیکلی ضرورت ہے، فائنینشلی ضرورت ہے، ایموشنلی کسی کو سائیکولوجیکل کوئی پرابلم ہو گیا، آپ ان کے پاس ہوں. جس حد تک ہو سکے آپ ان قریبی رشتہ داروں کی مدد کریں. میم میرا کوشچن جی جی. ہے کہ فور سپوز اگر آپ کوئی بھی کام کریں، جیسے آپ دین کا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اپنے والدین کو بھی بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، مطلب یہی ہے نا کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ ہدایت دینے والا میں ہوں، تو ہم جس کوشش ہی کر سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ نہیں سمجھ رہے بات کو. تو اگر ہم لوگ اپنا کام کرتے رہ رہے ہیں اور اگر وہ ہرٹ ہو رہے ہیں اس چیز سے، تو کیا یہ بھی ڈے آف ججمنٹ کے دن جو ہے یہ کوشچن ہوگا کہ آپ نے اپنے والدین کو ہرٹ کیوں کیا تھا؟ بیٹے ابھی آج ہی ہم آگے جا کے بالکل جو آخری کی آیتیں ہیں نا،
اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے بارے میں، جو مشرکین تھے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان سے اچھے طریقے سے نصیحت کرو۔ دیکھیے ہمیں بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگلا بندہ اب ہرٹ ہو رہا ہے، اور کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کہنے کی وجہ سے وہ ٹرن آف ہو رہا ہوتا ہے، دین سے دور جانا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ حکمت آپ کو خود ہی لگانی ہے، آپ نے یہ چیز خود جج کرنی ہے، خود گیج کرنی ہے کہ مجھے کہاں پہ فل سٹاپ لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ہاں ایسے اپنی ہے طرف سے، کہ جیسے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا گیا کہ آپ ان تک نصیحت کرتے رہے، آج ہی ہم یہ انشاءاللہ آیت پڑھیں گے، غالباً 127 ہے، کہ جیسے آپ جیسے اچھی طریقے سے نصیحت کریں جو۔ میرے ساتھ کچھ ایشو چل رہا ہے، جیسے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں جی کہ جی میں اپنی اسٹڈیز پر فوکس بالکل نہیں کر پا رہی۔ میں یونیورسٹی جاتی بھی ہوں، لیکن ایک عجیب سی انگزائٹی اور ڈپریشن ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے۔ تو میں اکیلے، اب یونیورسٹی میں obviously پیرنٹس تو نہیں جائیں گے میرے ساتھ جو میرا خیال رکھیں گے، تو مجھے اکیلے ہی جانا پڑتا ہے۔ تو جب تک میں وہاں پر ہوتی ہوں اینگزائٹی اور ڈپریشن، میں گھر آتی ہوں اینگزائٹی ڈپریشن، سوتی ہوں پھر بھی ڈپریشن۔ تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ نماز میں 2-2 گھنٹے بھی میں لگا دیتی ہوں اپنے، تاکہ میری اینگزائٹی ختم ہو جائے۔ تو آپ اس قرآن بات پہ قرآن مجھے، کی تلاوت کیا کریں، کوشش کیا کریں کہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا ہے کہ اس سے دلوں کو سکون ملتا ہے، تو میم وہ بھی مطلب وہ یہ ہوتا ہے کہ رات کو جب سوتی ہوں نا، تو میں تلاوت لگا کے سوتی ہوں کہ مجھے پھر بھی سکون مل جائے۔ لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد پھر وہی کنڈیشن آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس پر یہ ہے کہ میرے فادر جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہے کہ تم جو چلے ہے وہ اپنی پڑھائی پر فوکس نہیں کر رہی ہو، تو یہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ؟ انشاءاللہ شگفتہ کے اوپر جو ہے نا ہم آپ مجھے پرسنلی میسج کریے گا، ہم اس کے اوپر، اس پہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ بات کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اوکے میم، اوکے، اوکے میم۔ شکریہ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ احسان، عدل کی بات ہو گئی، انصاف کی بات ہو گئی، پھر اس کے ساتھ ساتھ احسان کا معاملہ ہوا، یعنی کہ انسان اور بڑھ کے کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرابت داروں کے ساتھ ان کے حقوق۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں، اور وہ روکتا ہے بے حیائی سے۔ بے حیائی، آپ لوگوں کو کیا ذہن میں آتا ہے؟ بے حیائی سے کیا مطلب ہے؟ برے کام۔ برائی تو انہوں نے علیحدہ سے مینشن کر دی ہے، بے حیائی، برائی اور سرکشی۔ تو بے حیائی کیا ہے؟ پردہ نہ کرنا۔ اوکے، یہ بھی، بے ہاں یہ حیائی، بھی ہے بالکل۔ بے حیائی کی ڈیفینیشن یہ ہو سکتی ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کی ایک لمیٹیشن سے باہر نکل جائے، ہاں بالکل، ہر جو طرح کی آپ نہیں ہے۔ سمجھ لیں ولگیرٹی، چاہے وہ بری بات کرنی ہو، گندی بےہودہ مذاق، جوکس جو کہ آج کل بہت عام ہیں، اس طرح کے پوسٹ شیئر کرنا، اخلاق سے جو گری ہوئی باتیں ہوتی ہیں، لوگوں کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں، لوگوں کے فزیکل ایٹریبیوٹس کے بارے میں، ان کی کوئی فزیکل چیز کو پکڑ کے ان کا مذاق اڑایا جائے، یہ ولگیرٹی ہے۔ چاہے وہ بات چیت میں ہو، چاہے وہ آرٹ میں ہو، چاہے وہ کتابوں میں ہو، گندی بےہودہ ولگر کتابیں پڑھنا، چاہے وہ موویز میں ہو کہ آپ ایسے کچھ سین دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ انسان کا بیہیویئر ہو، چاہے اس طرح کا کوئی بےہودہ قسم کا بزنس کسی کا ہو، یہ ساری بے حیائی میں آتی ہے باتیں۔ صرف پردہ نہ کرنا بے حیائی نہیں ہے، بےہودہ کپڑے بھی اسی میں ہے، اور بےہودہ گفتار بھی اسی میں ہے، بات کرنا بھی، بےہودہ بات کرنا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ روکتے ہیں بے حیائی سے۔ پہلی چیز برائی، برائی کیا ہے؟ چوری کرنا، یہ تو کھلی عام چیزیں جو ہیں۔ برائی مطلب جس کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ انفارچونیٹلی بے حیائی کے بارے میں تو لوگوں نے پھر بھی اپنے اپنے سٹینڈرڈز بنا لیے ہیں کہ نہیں چلو اتنے کپڑے پہن لینا جائز ہے، یا اتنا مذاق کر لینا کوئی بات نہیں ہے، لیکن نہیں، حالانکہ ہمارے دین کے مطابق یہ تمام چیزیں، بےہودہ گفتار، یا آپ کی کوئی حرکتیں، یا ایسی کوئی آرٹ، یا ایسی کوئی موویز دیکھنا، یا ایسے کوئی بےہودہ گانے یا کتابیں کوئی پڑھنا، یہ ساری بے حیائی میں آتی ہیں۔ اور برائی جس کے اندر تو کسی کو اختلاف ہی نہیں کہ آپ کسی کو قتل کر دیں، چوری کریں، یا کرپشن کریں، یا جھوٹ بولیں، یہ کھلی برائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور سرکشی، یعنی کہ دین میں آپ حد سے گزر جائیں، دین کو بالکل پسے پشت ڈال کے آپ جو چاہیں اپنی مرضی کرنا شروع کر دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں ہمیں بے حیائی، برائی اور سرکشی سے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو۔
یہ نصیحتیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، عدل، احسان، قرابتداروں کے حقوق، بے حیائی، برائی، سرکشی، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ان چیزوں سے بچیں، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے چلیں۔ بیٹا اذان ہوئی ہے، ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا أَحَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ کون سے عہد کی بات ہو رہی ہے؟ کچھ اس میں ڈفرینٹ آراء ہیں۔ کچھ مفسرین کے مطابق جو ہم نے پہلے، سب سے پہلے الستو بربکم، جو ہم نے پہلے ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا، بے شک کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اور کچھ مفسرین کے مطابق جو ہے یہ اہل کتاب سے بات ہو رہی ہے۔ آگے جا کے اگر ہم آیتوں پہ غور کریں تو زیادہ تر یہودی جو ہیں ان سے بات ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو سیکنڈ رائے ہے کہ یہ اہل کتاب سے بات ہو رہی ہے، کہ جو عہد یعنی کہ جو پہلے ان کو کتاب دی گئی تھی اور انہوں نے اس کو فالو کیا تھا، تو یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم عہد کر چکے ہو، یعنی کہ جو یہودیوں کو پہلی کتاب دی جا چکی تھی اور انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ان کو حضرت موسیٰ کے تھرو ان کو تورات عطا کی گئی تھی اور انہوں نے اس چیز کو فالو کیا تھا، تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم عہد کر چکے ہو، اور اپنی قسموں کو مت توڑو مضبوطی سے باندھنے کے بعد جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ ٹھہرا چکے ہو، یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة۔ اور مت ہو جاؤ اس دیوانی عورت کی مانند جس نے اپنا سوت توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا مضبوطی سے کاٹنے کے بعد۔ یہ ایک آپ سوچیں کہ ایک امیج کریٹ کی جا رہی ہے کہ جیسے یہ بالکل ایسے ہی اگزامپل ہے جیسے کہ اگر ایک عورت ہے، اس نے اپنا جو بھی ایک جو اون کا اس نے پرویا، ایک جو بھی ایک بلینکٹ ٹائپ جو بھی چیز اس نے بنایا، ہمیشہ اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ بن رہی ہے بن رہی ہے بن رہی ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے خود ہی کاٹ کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تم اپنی قسموں کو اپنے مابین دخل دینے کا ذریعہ بناتے ہو۔ بیسیکلی بنی اسرائیل سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جیسے کہ ایک عورت نے اپنا ایک وہ جو بھی ایک بنا جو بھی ایک چیز بنائی اس نے اور اس کے بعد خود ہی اس کو کاٹ دیا، اسی طرح تم بھی بہت عرصے سے ایک نبی کا انتظار کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ حتیٰ یہ کہ کئی دفعہ تو کفار مکہ جو مشرکین مکہ تھے ان سے بھی یہ کہتے تھے کہ جو ہمارا نبی آئے گا تو پھر ہم تمہارے اوپر حکومت کریں گے۔ تو تب سے تم ایک اتنے عرصے سے اتنے سالوں سے ایک نبی کے انتظار کرتے آ رہے ہو کرتے آ رہے ہو کرتے آ رہے ہو، اور اب تم نے خود ہی صرف اس لیے کہ وہ بنی اسماعیل میں سے ہیں جو تمہاری آپس کے جو مابین تمہارے مسئلے ہیں اس کو سولو کرنے کے لیے کہ نہیں جی ہماری حاکمیت رہے، ہم بنی اسرائیل ہیں، ہمیشہ ہمارے میں سے نبی آئے ہیں تو ہم بنی اسماعیل میں سے کیسے قبول کر لیں، اس کی وجہ سے تم آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے تم اس چیز کو تار تار کیے دے رہے ہو، تم اس چیز کو خاطر میں ہی نہیں لے کر آ رہے ہو، تاکہ نہ ہو جاؤ ایک قوم بڑی، نہ ہو جائے ایک قوم بڑی ہوئی دوسری قوم سے، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ تمہیں ہم پہ فوقیت مل جائے، تمہیں ہم پہ فضیلت مل جائے، بجائے اس کے کہ ہم ہمیشہ سے ہمارے بارے میں ہمارے درمیان نبی آ رہے تھے، ہمیں کتابیں دی جا رہی تھی، اب تم یہ سوچو کہ ان کو بڑائی مل جائے گی کہ ہم اگر ان کو تسلیم کر لیں گے، تو اس طرح سے ایک دیوانی عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اتنا ایک اپنے آپ اپنی چیز اپنے لیے ایک چیز بناتی رہی بناتی رہی بناتی رہی اور اس کے بعد اس کو تار تار کر دیا۔ اسی طرح تمہارے ذہن میں جو ایک امیج بنی ہوئی تھی اور تم نے اپنے تمہیں معلوم تھا کہ ایک نبی آئیں گے اور تم اس چیز کی تصدیق کیے جا رہے تھے، اور پھر جب تم نے دیکھا کہ وہ بنی اسماعیل میں سے، تو ایک دم سے تم نے اپنا سارا معاملہ پلٹ لیا کہ دوسری قوم تم پہ افضل نہ ہو جائے۔ انما یبلوکم اللہ به ولا یبینن لکم یوم القیامت ما کنتم فیہ تختلفون۔
یقیناً اللہ تمہیں آزما رہا ہے اس کے ذریعے سے، اور وہ ضرور ظاہر کرے گا تم پر قیامت کے دن وہ سب کچھ جس میں تم لوگ اختلاف کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ مشکل نہیں تھا کہ وہ ان میں سے ہی دوبارہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً اللہ تمہیں آزما رہا ہے اس کے ذریعے سے، اور وہ ضرور ظاہر کرے گا تم پر قیامت کے دن وہ سب کچھ جس میں تم لوگ اختلاف کرتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، مطلب کوئی ڈفرینس ہی نہیں رہتا، تمہارے میں سے ہی بھیج دیتا، تمہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اس کی دونوں ٹرانسلیشنز ہو سکتی ہیں، یعنی کہ جو چاہتا ہے اس کو مطلب جو خود اپنے لیے گمراہی خریدتا ہے اپنی حرکتوں سے، یعنی تو اس کو گمراہی دی جاتی ہے، اور جو خود ہدایت کا طالب ہوتا ہے اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، تو اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ چیزیں اس کے بارے میں ہم قرآن میں بارہا پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کن کو گمراہ کرتے ہیں، جو ظالم ہوتے ہیں، جو سرکش ہوتے ہیں، انہی کو گمراہ کیا جاتا ہے، اور جو لوگ ہدایت کے طالب ہوتے ہیں، جو ہمبل ہوتے ہیں، ان کو ہدایت دے دی جاتی ہے۔ اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس بارے میں جو کچھ تم کرتے تھے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور مت بناؤ اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے کا ذریعہ کہ پھسل جائے کوئی قدم پختگی کے بعد، یعنی کہ آپس میں اس چیز کی قسم نہ کھا لو کہ نہیں ہم آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ ہم ایمان لے کر نہیں آئیں گے، قسم کھاتے ہیں کہ ان کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ کیا وجہ؟ اپنی چودراہٹ، اپنا تکبر، اپنا غرور، اور تمہیں عذاب کا مزہ چکھنا پڑے بسبب اس کے کہ تم نے لوگوں کو روکا اللہ کے راستے سے۔ جو اس وقت، ہم یہ بات پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، جو اس وقت کے علماء تھے یہودیوں میں، وہ اپنے ہی لوگوں کو اسی قرآن اپنی ہی آیتوں کو لے کر گمراہ بھی کیا کرتے تھے کہ دیکھو آپ پک اینڈ چوز کر لیا کرتے تھے آیتیں، اور کہتے تھے دیکھو یہ نشانی پوری نہیں ہو رہی، یا اس طرح کی باتیں کر کے، اور تمہارے لیے اس کی پاداش میں بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اللہ کے اس عہد کو حقیر سی قیمت کے عوض فروخت نہ کرو، یعنی کہ یہ دنیا جو ہے ایک حقیر سی جگہ ہے، اس کے بدلے آخرت ہے، تو تم آخرت کو فروخت کر رہے ہو، اور اللہ کے اس عہد کو حقیر سی قیمت کے عوض فروخت نہ کرو، یعنی کہ انسان دنیا کو پرائیورٹی نہ دے۔ دنیا میں آپ رہتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، یہیں کے سارے معاملات آپ کو آخرت کے لیے میں جو ہے آپ کو اجر دیں گے یا سزا دیں گے۔ یہیں کے معاملات آپ نے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہدایات کے مطابق گزارے ہوں گے تو آپ کے لیے جنت ہے، اور اگر آپ نے نہیں گزارے ہوں گے تو آپ کے لیے سزا ہے۔ اور اللہ کے اس عہد کو حقیر سی قیمت کے عوض فروخت نہ کرو، یقیناً اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم علم رکھتے ہو۔ مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ہم لازمن دیں گے۔ کتنی پیاری آیت ہے، غور سے سنیے گا۔ اور ہم لازمن دیں گے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق۔ دیکھیے انسان چھوٹی نیکی کرتا ہے، بڑی نیکی کرتا ہے، مختلف قسم کے ہوتے ہیں نا، ہم مختلف قسم کے فیزز میں ہوتے ہیں، اور لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیا جائے گا، یعنی کہ جو آپ کے بیسٹ ڈیڈز ہوں گے تو آپ کو اوور آل جو اجر ملے گا وہ آپ کے بیسٹ ڈیڈز کے مطابق ملے گا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی شان ہے اور بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ایک اور بہت امپورٹنٹ آیا، قرآن کی ہر آیت امپورٹنٹ ہے آئی نو، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو نا حفظ کر لینا چاہیے. جس کسی نے بھی نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ وہ مومن، تو ہم اسے دنیا میں ایک پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ دنیا اور آخرت کی نا چابی آپ کو دی جا رہی ہے، اور آخرت میں ہم انہیں ضرور دیں گے ان کے اجر کے بہترین اعمال کے مطابق. اگین وہی بہترین اعمال کے مطابق. دیکھیے کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ اتنے جو امیر لوگ ہیں دنیا میں، اور کچھ بہت سے نان مسلمز ہیں لیکن وہ بہت ساری چیریٹی کرتے ہیں، تو وہ کہاں جائیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے اس آیت سے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میم ان کو دنیا میں ہی کہتے ہیں کہ دے دیا جاتا ہے جو وہ کرتے ہیں، مطلب اچھا ہو جاتا ہے ان کے ساتھ. جو یعنی کہ ان کو دنیا میں ہی ان کو عطا کر دیا جاتا ہے، تو کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے اگر وہ نیک عمل کر رہے ہیں؟ سوری، نہیں، وہ ان کو دنیا میں ہی مل جائے گا نا. اس کی دلیل کیا ہے کہ نیک عمل کرنے کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ مطلب اگر وہ نیک عمل کر رہے ہیں، لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں، کوئی اچھی بینیفیشل نالج بھی دے رہے ہیں لوگوں کو، سب کچھ کر رہے ہیں، تو دلیل لیکن میم یہ ہے کہ کیونکہ وہ جیسے مومن نہیں ہے. کیونکہ وہ اللہ پاک کو نہیں مانتے نا، ایمان نہیں رکھتے، تو obviously جب وہ یہ کر رہے ہیں تو وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کی ہیلپ ہو جائے، اور ہیومینٹی کا ٹیگ لگا کر یہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں بالکل. نا. لیکن ابھی ایک بات آپ نے، تھینک یو سو مچ اللہ شگفتہ، کے لیے رکھتے ہیں نا. آپ کا پوائنٹ بالکل صحیح ہے، لیکن ابھی کسی نے ایک لفظ بولا کیونکہ وہ مومن نہیں ہے. یہ کس نے کہا؟ یہ کس نے کہا تھا کیونکہ وہ مومن نہیں ہے؟ میں نے طیبہ نام ہے. بالکل صحیح بات، تھینک یو سو مچ. آپ نے ایگزیکٹلی قرآن کے الفاظ استعمال کیے ہیں. جس کسی نے بھی نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے وہ مومن ہو. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو ہم اسے دنیا میں ایک پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ہم انہیں ضرور دیں گے ان کے اجر کے بہترین اعمال کے مطابق. یعنی کہ کیا نیک عمل کافی ہیں؟ نہیں، اللہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. بالکل، تھینک یو سو مچ. لیکن اب ایک چھوٹا سا ٹیسٹ. ہم نے یہ بات کی تھی نیک کام کی 2 شرائط کون کون سی ہیں، ہم نے یہ بات کی تھی، بڑی ڈیٹیل میں بات کی تھی. اللہ کے لیے کیا اللہ جائے کی جو کیا جائے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے، ایکسلنٹ. دوسرا، قرآن اور سنت سے ثابت ہو. ایکسلنٹ، شکریہ، جزاک اللہ خیر کثیر کثیرہ. بالکل، یہ ہیں 2 شرطیں نیک عمل کی. ہر انسان ہم اپنے دماغ میں نا کئی دفعہ نیکی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ نیکی نہیں ہوتی اگر وہ ان 2 شرطوں پہ پوری نہیں اترتی، کہ یہ خالصتاً پیورلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہو، ان کی خوشنودی کے لیے ہو، کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اپنی ذات کو خوش کرنے کے لیے نہیں. کئی دفعہ ایسے امتحان بھی آتے ہیں کہ آپ کو وہ کام انتہائی ناپسند ہوتا ہے، لیکن آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں حکمت نہیں پتہ ہوتی اس کی. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں ہمارے لیے اصل میں کیا خیر ہے. ہمارا تو ایک چھوٹا سا فہم ہے نا. اور دوسرا یہ کہ وہ قرآن اور سنت سے ثابت ہو، قرآن میں لکھا ہوا ہو، قرآن میں اس کے بارے میں ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے دکھایا ہو ہمیں. یہ ہے نیک کام کی 2 شرائط. تو نیک کام کیے. دوسری چیز، ایمان. دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں. مؤمن انسان کب بنتا ہے؟ جب وہ دل سے مضبوط ایمان، پختہ ایمان ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے اور ان کے نبی ہیں، ان دونوں پہ پختہ ایمان ہو، کوئی ہلا نہ سکتا ہو اس ایمان کو. اور مال اور جان سے جہاد، اسٹرگل، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور اپنے آپ کو ٹرین کریں، اپنے نفس کو ٹرین کریں. وہ جو آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس کی سٹیجز پڑھی تھی کہ جو اولین جہاد جو ہے نا وہ تو یہ کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے، جہاد کرے اور شہید ہو جائے.
اور لیکن جو ایک بیس، جو آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی کہ جو ایک بلڈنگ کی بنیاد ہوتی ہے، جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جہاد بالنفس ہوتا ہے. جب انسان اپنے نفس کو ٹرین کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تابع کرتا ہے، تب انسان مومن بنتا ہے. جب ہم وہ 5 پوری کرتے ہیں نا چیزیں، یا جو ایمان کے بارے میں آتا ہے کہ جو 6 پلرز ہیں ایمان کے، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں. وہ جو 5 چیزیں ہم فالو کرتے ہیں کہ جو شہادتین ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں. دوسری نماز، پھر روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ چیزیں مسلمان بناتا ہے ہمیں، مومن نہیں بناتا. یہ چیز مومن بنتا ہے جب انسان پہلی چیز یہ اپنے دل سے پختہ ایمان رکھتا ہے، اور پھر جہاد بھی کرتا ہے، اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی. یہ 2 شرائط ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جس کسی نے بھی نیک عمل کیے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے وہ مومن ہو، نیک عمل اینڈ مومن. تو پھر کیا باؤنٹی ہے؟ پھر آخرت کا انتظار نہیں ہو رہا ہے بیٹا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے دنیا میں بھی ایک پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. اٹس لائک گیون. ہو گیا. یہ آپ نے یہ 2 کام کر لیے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم انہیں دنیا میں بھی ایک پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ہم انہیں ضرور دیں گے ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق. السلام علیکم میم. میم یہاں پوچھنا چاہوں گی یہ مال اور جان سے کیسے جہاد ہوگا؟ مطلب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں اگر آپ لوگوں کے کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی لحاظ سے، کسی یتیم کی، مسکین کی، کسی کی شادی میں مال دے رہے ہیں، آپ جہاد کر رہے ہیں نا، آپ اپنا مال کسی کو دے رہے ہیں، تو یو اسٹرگلنگ. آسان نہیں ہوتا نا ہر ایک کے لیے کہ جو مال اس نے اپنے لیے جمع کیا ہوا ہے، یا یہ سوچ رہا ہے کہ چلو میرے بڑھاپے کا سہارا یا آپ اپنی جو پاکٹ منی ہے وہ جمع کر رہے ہیں، اس میں سے جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے نکال رہے ہیں تو آپ مال سے جہاد کر رہے ہیں. اور جان سے جہاد، اگین ہم نے اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کی تھی. اولین درجہ تو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں نکل جائے انسان اور جہاد کرے اپنی جان کے ساتھ. اور جو بیس ہے، جو سب سے جو کہ فاؤنڈیشن ہے آپ کے جہاد کی، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ، یعنی کہ اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کے تابع کرے. اذان ہو رہی ہے اور آپ اپنا کوئی فیوریٹ کام کر رہے ہیں، آپ وہ چھوڑیں اور آپ نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں، یہ آپ جہاد کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ کے بال بہت خوبصورت ہیں، آپ اللہ کی خاطر کور کر رہے ہیں. آپ کو فٹڈ کپڑے پسند ہیں لیکن آپ کھلے کپڑے پہن رہے ہیں. آپ کو ایک بینک کی بہت اچھی نوکری مل رہی ہے لیکن آپ سود نہیں لینا چاہتے تو آپ وہ نوکری نہیں کر رہے. یہ آپ جان سے جہاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی بیٹا؟ جی میم. آپ کچھ اس کے علاوہ بھی بچیاں اور کس طرح سے جہاد کر سکتی ہیں میم اپنی عام زندگی میں؟ بیٹا اب بچیاں، میں یہی تو بتا رہی ہوں، یہ عام زندگی کا ہی تو جہاد ہے ہماری. یہ ہماری عام زندگی کے ہی جہاد کے بارے میں تو بتا رہی ہوں میں. جب آپ کوئی ایسی لائن آپٹ نہیں کرتے، کوئی ایجوکیشن ایسی فیلڈ میں نہیں جاتے جہاں پہ آپ کو پتا ہو کہ آپ آگے سے شاید آپ حرام کما رہے ہوں گے، یا آپ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ رہے ہیں، یا آپ پردہ کر رہے ہیں، یا آپ کسی حرام ریلیشن شپ میں نہیں جا رہے، یا آپ جہاد پھر نفس کر رہے ہیں، اپنی جان کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں نا، اسٹرگل کر رہے ہیں. آپ کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جس کے بارے میں منع کیا گیا ہے. حتیٰ یہ کہ آپ اگر کسی نان محرم سے بات کر رہے ہیں تو آپ اپنی آواز کو بنا کے نہیں بول رہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ آپ جہاد کر رہے ہیں. جی حفص، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی میم جہاد میں اور جہاد بالمال اور صدقہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیے صدقہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں. لیکن آپ بیسیکلی کیسے سمجھاؤں، جیسے جو جہاد بیسیکلی یہ ایک تھاٹ پروسیس ہے. آپ جب جہاد، یعنی کہ آپ جب مال خرچ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، آپ اسٹرگل کر رہے ہیں. جو صدقہ ہے نا اس میں تو آتا ہے کہ یہ آپ کی بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے، یا مال میں برکت ہوتی ہے اس سے.
لیکن ایک ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، ابھی آپ کو اس کا اس طرح سے کوئی بینیفٹ نظر نہیں آ رہا. صدقے کے بارے میں جیسے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مال خرچ کر رہے ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. تو آپ بیسیکلی اگر آپ صدقہ بھی نکال رہے ہیں یا فی سبیل اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں کسی کی مدد کر رہے ہیں، تو آپ بیسیکلی جہاد کر کے ہی کر رہے ہیں نا یہ سب کچھ. آپ جب حدیث پہ یقین رکھ کے کہ آپ صدقہ دیں گے اور آپ کا مال کم نہیں ہوگا، تو بیسیکلی آپ کو ایک دفعہ تو اپنے اندر سے وہ چیز نکالنی ہوگی نا، مال کی محبت. تو وہ آپ اسٹرگل تو کریں گے. ٹھیک ہے، یس میم. یعنی میں صحیح سے میم سمجھا کی ایگزامپل ہم نے اسلامیات کی بک میں بھی پڑھی ہے، اس میں جہاد فی سبیل اللہ یعنی جو جاتے ہیں تبلیغ کے لیے، اگر ان کی بھی مدد کی جائے تو وہ بھی اسی میں مال کا جہاد آتا ہے. ہاں بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے کہ آپ ان کی جی مدد کریں جو کہ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں. بالکل، یا تبلیغ کریں. جی فائزہ، جی فائزہ آپ کچھ شیئر کریں. میم یہ صدقے کے بارے میں جیسے کہا جاتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کس کو دینا جائز ہے، کس کو نہیں دینا جائز، تو میم یہ اس کے بارے میں کس طرح سے بندہ کنفرم کرے کہ کس کو دے سکتے ہیں ہم صدقہ اور کس کو نہیں؟ آپ ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو، جو مسکین ہیں، آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے تو آپ اپنے رشتہ داروں میں ایسے لوگوں کو دیکھیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے، کیونکہ رشتہ داروں کو تو انسان پھر بھی ذرا کلوزلی جانتا ہے کہ آپ میم اب ان کی ایسا بھی مدد تو کریں. ہو جاتا ہے نا کہ بہت سے لوگوں کا پتہ نہیں چلتا، کہ جیسے اب دوسرے رشتے دار ان کے بارے میں کہہ رہے تھے نہیں ان کے پاس بہت کچھ ہے، آپ کو ان کا صدقہ نہیں لگ رہا، یہ ہے مطلب جیسے بندے کا برین واش کرتے ہیں. تو میم کس طرح سے کیا جائے، اس کا کنفرم کیسے ہو کہ ہاں یہ بندہ جو ہے صدقے کے لائق ہے، اس کو صدقہ دینا چاہیے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات اگین آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. میں کسی کو ہمارے ہیں ایک جاننے والے، تو انہوں نے مجھے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے پاس اگر کوئی نیڈی آئے تو اوتھینٹک ہو. تو آپ اس کے لیے بھی دعا کریں کہ جو حقدار ہے اس تک پہنچے. اور پھر آپ کلوزلی جن کو جانتے ہیں اپنے ریلیٹیوز میں، ان کے ساتھ اگر آپ ان ٹچ ہیں، آپ ان کے گھر جا رہے ہیں، تو انسان کو ان کے حالات، سفید پوش لوگوں کے حالات نظر آ جاتے ہیں کہ آپ کو ان کو ضرورت ہے یا نہیں ہے. کوئی جان بوجھ کر کسی کو بھی یہ اچھا نہیں لگے گا کہ اس کے گھر میں مال پڑا ہوا ہے اور وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے یا روکھی سوگی کھا رہا ہے. اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے اوتھینٹک ادارے ہیں جیسے عیدی ہے یا سیلانی ہے یا ایسے کچھ بڑے جماعت اسلامی والے کوئی بہت اچھے اس طرح کے کام لوگوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس میں بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک. میم جیسے باہر روڈ وغیرہ پر جیسے وہ ٹرانسجینڈر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بھی لے رہے ہوتے ہیں نا پیسے. تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نہ دیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں فتوا لگ جائے گی، ہو جائے گا. وہ تو زیادہ ہوتا ہے کہ عوام جو ہے وہ ان کے اسی خوف کی وجہ سے نا انہیں منع نہیں کرتے، دے دیتے. تو کیا یہ چیز ٹھیک ہے کہ انہیں دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ کیونکہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا ایکچولی کہ وہ جو ہے وہ بایولوجیکلی میل ہیں بھی یا وہ کیا ہے. بیٹا یہ دیکھیے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ایک اختلافی معاملہ ہے. کچھ لوگوں کا اور دونوں میں نا بڑی ایکسٹریم اوپینینز ہیں لوگوں کی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کی وجہ سے جو ضرورت مند ہیں وہ بھی بیچارے مارے جاتے ہیں، تو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں اور ان کی مدد کر دیں. یس میم. کیونکہ پاکستان میں اور انڈیا میں، یہ انڈو پاک اور یہ بنگلہ دیش اور اس طرح کے کچھ جگہوں میں تو انفارچونیٹلی ان کے لیے کوئی ایسی آؤٹ لیٹس ہے ہی نہیں، یا کوئی ایسی جگہیں ہیں ہی نہیں جہاں پہ ان کی کوئی مدد ہو رہی ہو، یا ان کو جابس مل رہی ہوں، یا ان کے لیے کچھ پڑھنے کے مواقع ہو کہ یہ آگے اس طرح سے بڑھ سکے. تو اور دوسری بھی اگین بہت ہی اسٹرانگ اوپینین ہے کہ ان کی بالکل مدد نہیں کرنی چاہیے، انہیں بھیک مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے. تو یہ دو بڑی اسٹرانگ اوپینینز ہیں. تو اس کے بارے میں اس طرح سے تو نہیں کہا جا سکتا کچھ. بٹ پہلی چیز یاد رکھیں کہ کسی کے ساتھ جھڑک کے بات نہ کی جائے. اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ معذرت کر لیں. میں نے ایک دفعہ ایک صاحب کو اس قدر ہمبل طریقے سے ایک غریب کی مدد، ایک فقیر کی مدد کرتے دیکھا کہ میں حیران رہ گئی. میں نے ان سے سیکھا. آپ اپنی زندگی میں سب سے سیکھتے ہیں نا. انہوں نے ایک شخص کو پیسے دیے، ایک فقیر کو ہی، اور انہوں نے اس قدر شکریہ ادا کر کے ان کو پیسے دیے. انہوں نے وہ شکریہ ادا کر رہے تھے کہ وہ پیسے دے رہے ہیں ان کو، کہ میں حیران رہ گئی. تو ہمبل رہ کر جو آپ کر سکتے ہیں وہ کر دیں، لیکن کسی کے ساتھ برے طریقے سے بات نہ کریں. اس کے بارے میں یہی کہہ سکتی ہوں. لیکن دینا یا نہ دینا، ان دونوں کے بارے میں بڑے اسٹرانگ آرگیومنٹس ہیں لوگوں کے پاس. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اگر آپ کسی کی مدد بیٹا کر سکتے ہیں نا نیک دلی کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل دیکھتے ہیں،
تو نیک دلی کے ساتھ اگر آپ کر سکتے ہیں تو مدد کر دیں لوگوں کی, اور کچھ نہیں کر سکتے تو دعا دے دیں, جو کہ بہت بڑی چیز ہے. اگر آپ نہیں ہیلپ کر سکتے نا, آپ کے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں, ٹوٹے ہوئے نہیں, کچھ بھی ہے, یا آپ نہیں کرنا چاہ رہے, تو دعا ضرور دیں. ٹھیک ہے؟ تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سوری ہمیں ایک یہ زندگی میں, دنیا میں اور آخرت میں جو کامیاب ہونے کے لیے ہمیں بتا دیا گیا ہے نا, ایک کنجی دے دی ہے, وہ یہ ہے کہ انسان, دیکھیے ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں, یہ بات میں ہمیشہ کہتی ہوں, ہم سب سے خطا ہوتی ہے, لیکن اپنی طرف سے 100% دیں کہ نیک اعمال کرتے رہیں جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہیں, اور ایمان مومن کہ اپنے دل میں وہ جو 5 ارکان ہمارے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں مضبوط ایمان رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ, یہ شیکی نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا, مال اور جان سے جہاد کریں. میم یہ ہوتا ہے کہ جو مطلب اوور تھنکنگ ہوتی ہے نا, تو بہت زیادہ ہم لوگ اوور تھنکنگ کرتے جاتے ہیں. جیسے میں بات بتا رہی ہوں کہ میں نا نماز پڑھ کے بھی جب اٹھتی ہوں تو میں کہتی ہوں پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں, اچھی پڑھی نہیں پڑھی, تو وہ اتنی اوور تھنکنگ ہو یہ جاتی ہے ڈاؤٹ کہ شیطان ڈالتا ہے کبھی بیٹا. کبھی فرسٹریشن ہو جاتی ہے کہ میں تو کچھ بھی کر لوں نا تو فائدہ تو ہونے والا نہیں ہے, مطلب یہ اس طرح سے. ایگزیکٹلی وہ اسی طرح, یہ بدبخت جو ہے نا اسی طرح بہکاتا ہے, یہ اور پھر میں جب میں طرح بہکاتا کلاس میں ہوتی ہوں یونیورسٹی میں, تو یہ ہوتا ہے کہ پتہ ہی نماز پڑھ پاؤں گی, نہیں پڑھ پاؤں گی, پڑھ پاؤں گی, نہیں پڑھ پاؤں گی. آپ یقین کریں جب میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہوں نا, اس وقت تک میری فرسٹریشن پیک پر ہو رہی ہوتی ہے. تو میں کہتی ہوں میں نے پڑھ بھی لی نا تو بھی کوئی فائدہ نہیں, پتہ ہے. یہ نہیں اگلی پڑھ جہاد پاؤں گی, نہیں پڑھ یہ پاؤں گی. بھی جہاد ہے, یہ بھی جہاد ہے. آپ یہ کرتی رہیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے لیے اس میں بھی خیر رکھیں گے. اگر آپ اس طرح اسٹرگل بھی کر رہی ہیں نا, تو آپ یقین کریں اس میں نے بھی, ہم پڑھتے ہیں نا وہ حدیث بہت مشہور ہے کہ کانٹا بھی نہیں چبھتا کہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اگر آپ یہ کمپلیٹ حدیث پڑھیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. کوئی کوفت, کوئی غم, کوئی تکلیف, حتیٰ کہ کانٹا بھی نہیں چبھتا کہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ کوئی کوفت, آپ کو کوئی چیز اریٹیٹ کر رہی ہے, یہ بھی چیز کئی دفعہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. کوفت, کین یو امیجن؟ ان چیزوں کو تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. تکلیف تو دور کی بات ہے نا, کانٹا چبھنے کی تکلیف تو ایک دور کی بات ہے. کوئی کوفت, کوئی تکلیف, کوئی غم, انشاءاللہ یہ بھی چیز آپ کے لیے خیر کا سبب بنے گی. بس جسٹ ہینگ آن, لگے رہیے, اپنا 100% دیتے رہیے. ٹھیک ہے جی امرین, آپ کچھ چاہیں گی؟ میم ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ مطلب ہمیں وہ جاب نہیں کرنی چاہیے جس میں سود ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جی تو جی مطلب کچھ ایسے پروفیشنز ہیں کہ اس میں ٹوٹلی ایسی چیزیں ہیں, مطلب جیسے میں اگر سپوز کہ لا کر رہی ہوں تو اس میں آپ کا ایک اچھی سائڈ ہوتی ہے, ایک بری سائڈ ہوتی ہے, لیکن جس معاشرے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں وہاں پہ موسٹلی مطلب جو بری سائڈ ہوتی ہے وہ زیادہ پرومیننٹ ہوتی ہے. بالکل تو پھر بالکل. ہم اس چیز میں ہم کیسے خود کو بچائیں اور کس طرح ہم اپنے آپ کو سیو رکھیں, اور مطلب ہم اسلام پہ بھی رہیں اور ہم جاب بھی کرنا چاہتے ہیں, اور مطلب ہم دنیا اور آخرت کو کیسے اکٹھے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں؟ میرا بچہ دعا کرے. میں آپ کو صحیح بتاؤں, آپ نے بالکل صحیح کہا, کوئی نہیں بچ سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. آج کل ہر پروفیشن میں, حتیٰ کہ ڈاکٹرز تک میں یہ چیز آ گئی ہے کہ کچھ ڈاکٹرز جو ہیں, میں اوبویسلی سب کی بات نہیں کرتی, کچھ ڈاکٹرز ایسے ہیں کہ وہ والی میڈیسنز لکھ کر دیں گے جو کہ ان کا کمیشن بن جائے گا, یا لیبس کے ساتھ ان کا کمیشن ہے کہ بلا وجہ جو ہے. میں بلکہ ایک پروگرام دیکھ رہی تھی, اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک لیب اسسٹنٹ کو بلایا ہوا تھا, اس نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے بیسن ٹیسٹ, تو وہ لٹرلی جو ہے اس میں جو پیشنٹ ہے اس کو اس ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, ہم لٹرلی اس کا جو خون ہے وہ بہا دیتے ہیں اور ہمیں کلیئر رپورٹ دینی ہوتی ہے. لیکن وہ کیونکہ کمیشن بنتا ہے ڈاکٹر کا, تو وہ خیر یہ بات بڑی لمبی چل جائے گی, بٹ پوائنٹ از کہ دعا کریں, اپنی پوری کوشش کریں, 100% اپنا دیں,
لیکن ساتھ ساتھ دعا کریں. واقعی انسان نہیں بچ سکتا آج کل کے جو حالات ہیں. اور یہ میں آپ کو چھوٹی بات نہیں کہہ رہی ہوں، حدیث میں ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا بہت بڑی چیز ہے. حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی آج ہم پڑھیں گے. ان کی بھی دعائیں آپ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کتنی دعائیں کوٹ کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے یہ دعا کی، حضرت عیسیٰ نے یہ دعا کی، حضرت ابراہیم نے یہ دعا کی. مطلب آپ دیکھیں نبیوں کی دعائیں کتنی ریکارڈ ہیں. حضرت آدم نے یہ دعا کی، حضرت نوح نے یہ دعا کی، حضرت یوسف نے یہ دعا کی، حضرت یعقوب نے یہ دعا کی. آپ یہ دیکھیں مستقل دعائیں ہمیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں. دعا ایک بہت بڑی چیز ہے اور یہی آپ کو بچا سکتی ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی میم. آگے چلتے ہیں. آج ہمارا لیٹس ہوپ کہ ہماری ہو جائیں ابھی 128 تک. چلیے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. تو جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ کی پناہ طلب کر لیجئے شیطان مردود سے. یہ وہی چیز جو کہ ہم قرآن پڑھنے سے پہلے فالو کرتے ہیں. قرآن اس کے بارے میں یہ بھی بتا دوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جیسے آپ جب قرآن پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو آپ تعوذ سے ضرور شروع کریں، پھر بسم اللہ پڑھیں. پھر لیکن اگر کوئی نئی سورہ آ جاتی ہے تو آپ صرف بسم اللہ سے ہی کنٹینیو کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں اگر آپ کہیں رکے ہیں اور آپ نے بات کی ہے تو پھر کوشش کریں کہ پھر سے تعوذ پڑھیں اور پھر سے جو ہے آپ بسم اللہ پڑھ کے دوبارہ سے پھر شروع کریے. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. امیزنگ بات، اس کا کچھ بھی زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. یعنی کہ وہ جتنا مرضی بہکا لے، جتنا مرضی تنگ کر لے، جتنا مرضی ہمارے نروز پہ سوار ہو جائے، لیکن اس کا زور ہمارے پہ نہیں چلتا. ان لوگوں پہ نہیں چلتا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ایمان لائے ہیں اور جو ان پہ توکل کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کو نہ وہ بہکا پائے گا نہ وہ ان کو کوئی وسوسہ ڈال پائے گا، ایسا نہیں ہے. اس کا زور نہیں چل پائے گا ان پر، یعنی کہ وہ کام کروا نہیں سکے گا ان سے. تو اس کا کچھ بھی زور نہیں چلتا ان لوگوں پر. وہ آئے گا، وسوسے ڈالے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن جو یہ لوگ ایمان جن کے پاس ہے اور جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں وہ اپنی ناک کی سیدھ میں جو حکم انہیں ملا ہے وہ کرتے رہیں گے. میم پھر ایک بنی اسرائیل کا جو ایک شخص تھا، برسیسا آئی تھنک اس کا نیم تھا، ہوں تو وہ تو پھر بہت زیادہ متقی تھا، پھر وہ کیسے ٹریپ ہو گیا شیطان کے اس میں؟ مجھے آئی ایم سوری، مجھے یہ واقعہ نہیں یاد، بتائیے. ہاں میم ایکچولی یہ تھا کہ برسیسا جو ہے نا وہ بہت زیادہ متقی شخص تھا، بہت زیادہ مطلب، اور اس کے پاس بہت ساری نالج بھی تھی بنی اسرائیل کے ٹائم پر. تو کیا تھا کہ دو آدمی تھے، وہ جہاد پر جا رہے تھے، تو انہوں نے برسیسا کے پاس انہوں نے کہا ہمیں نا تمہارے اوپر اعتبار ہے کیونکہ تم نا بہت زیادہ متقی اور عبادت کرنے والے ہو، تو ہم اپنی بہن کو تمہارے یہاں چھوڑ کے چلے جائیں، کچھ دنوں کی باتیں پھر واپس لے لیں گے. تو یہ اس نے کہا بیٹا الحمد للہ کوئی. یہ حدیث میں ہے واقعہ؟ میم ایکچولی میں یوتھ کلب کی ویڈیو دیکھ رہی تھی کل، اوکے. تو وہ بتا رہے تھے یہ واقعہ. تو اچھا. نا کیا ہوا کہ وہ اپنی بہن مطلب نا کچھ دنوں کے بعد کیا وہ برسیسا نے ان کو کہا کہ آپ لوگ چلی جائیں، میں نہیں رکھ سکتا اس کو. تو شیطان اس کے پاس آیا، شیطان نے اسے ٹریپ کیا، وساوس ڈالے کہ نا تم کیسے انسان ہو، یہ تمہارے اندر کوئی انسانیت نہیں ہے، دوسری لڑکی اگر مطلب اپنی بہن کو کسی اور کے پاس چھوڑیں گے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں کوئی اس کے ساتھ، تم تو نیک ہو نا بہت زیادہ، تو تم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو تم رکھ لو اپنے پاس. پھر برسیسا نے کہا ٹھیک ہے میں اسے رکھوں گا، لیکن میں اسے سیپریٹ جگہ پہ رکھوں گا، مطلب میرے اپنے گھر میں نہیں. تو اس نے اسے سیپریٹ جگہ پہ رکھا. پھر شیطان نے اسے یہ ٹریپ کیا کہ نا کھانا جو ہے وہ تم اس کے گھر کے باہر خود رکھ کر آؤ گے، کیونکہ وہ باہر نکلے گی تو لوگ اسے دیکھیں گے. تو برسیسا نے کھانا پھر باہر رکھنا شروع کر دیا. پھر ایسے کرتے کرتے شیطان نے کہا یہ کیا عجیب بات ہے کہ تم سلام بھی نہیں کرتے، کیسے تم ایمان والے ہو یہ وہ. تو برسیسا نے دروازے کے پیچھے سے ہی سلام دعا کرنا شروع کر دی. پھر اس نے کہا، پھر شیطان نے کچھ دنوں کے بعد کہا کہ نا یہ کیا بات ہوئی، تم دروازے کے باہر سے بات کرتے ہو، لوگ کیا سوچیں گے، کیسی لڑکی ہے، کیا ہے یہ وہ، تو تم نا کمرے کے اندر چلے جایا کرو، وہاں بات کیا کرو، پھر باہر نکل آیا کرو. ایسے کرتے آپ کرتے دیکھیے، کرتے. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. دیکھیں یہ جتنی چیزیں بھی آپ بتا رہے ہیں یس میم. یہ آپ اگر ان کو اسلام کی پیراہی میں رکھیں تو پھر تو یہ صحیح نہیں بنتی نا کہ یس ایک میم. بیچ میں اگر آپ ایک مسلمان کی طرح سوچیں تو ہوں.
ایک نان محرم کو رکھ رہے ہیں، پھر اس کو کھانا دے کے آ رہے ہیں. آپ کسی یس خواتین میم. اپنے گھر کی خواتین کے تھرو کروا سکتے ہیں یہ کام. مطلب اگر آپ سوچیں تو آپ کے پاس راستے ہیں. جو اللہ کے احکام کو فالو کرنے والا ہوگا وہ تو یہ ساری یس چیزیں میم. فالو نہیں کرتا جائے گا نا. یس میم. تو یعنی کہ پھر اس کا مطلب ہوا کہ اس کا کچھ بھی زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو ایمان لانے والے ہیں اور جو اپنے رب پہ توکل کرنے والے ہیں. یس میم، یہ آیت میں دیکھیں تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ اگر وہ Exactly. متقی تو تھا اس تو نے پھر. کہیں یعنی کہ وہ خود ہی کہیں لوز پڑا ہے نا. یس میم، پھر اس کی اپنی غلطی ہوگی کہیں. ہاں یس اس وہ میم، خود ہی اس لوز میں ہونا شروع ہوا ہے. یا یس میم اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اس کو کہتے ہیں نا کہ جب وہ ہاتھ پکڑتی ہے نکالنے کے لیے، کھانا پکڑنے کے لیے نا ہاتھ نکالتی ہے باہر، تو شیطان کہتا ہے کہ دیکھو اس کا ہاتھ کتنا خوبصورت ہے. تو ہوں. آہستہ آہستہ پھر جب اسے سلام لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو اس کی آواز کتنی پیاری ہے، مطلب تمہیں سے اور بات کرنی چاہیے. وہ اس طرح سے اس کو آہستہ آہستہ پھر بڑھ کے لاتا ہے اسی اپنی لیے مرد اور طرف. عورت کا تنہائی میں ملنا منع ہے. تو آپ یہاں تک اس لیے پہنچے اور میم پھر وہ زنا کر لیتے ہیں. مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ leads to ان دونوں that. سے زنا ہو جاتا ہے. بالکل. ایگزیکٹلی میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں نا کہ آپ اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سوچیں تو آپ گھر کی اپنی کسی خواتین کو بیچ میں انوالو کریں، یس یا میم. جو اس کے بھائی ہیں یا جو اس کے اپنے رشتے دار ہیں. آپ پہلے آئیڈیا یہ دیں کہ آپ ان کے کہیں چھوڑ کے آئیں تو آپ خود ہی کہیں نہ کہیں لوز پڑ رہے ہوتے ہیں، ہے نا. یس میم. یا پھر میم ان کے لیے آزمائش ہوگی جس پر وہ پورا نہیں اتر سکیں گے. بالکل آزمائش تو بالکل بیٹے یہی ٹیسٹ ہوتا ہے نا. ہم بھی تو کئی بار آزمائے جاتے ہیں. تبھی آپ جب آپ کو آزمایا جائے گا تبھی آپ نے وہ احکام وہ رولز اپلائی کرنے ہیں نا. جب میتھس کی اکویژن آپ کو کوئی دی جاتی ہے تو پھر آپ میتھس کے لا یاد کرتے ہیں اور پھر وہ اکویژن میں لگاتے ہیں اور پھر آپ پرابلم کو سالو کرتے ہیں. ہماری زندگی ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. ہمیں سچویشن دی جاتی ہے اور ہم اپنے رولز اپلائی کرتے ہیں. وہ چیک مارک کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں یہ کہا ہے، چاہے وہ پردے کا معاملہ ہو، چاہے وہ حلال روزی کا معاملہ ہو، چاہے وہ وراثت کا معاملہ ہو، چاہے وہ شادی کا معاملہ ہو. ہم اپنے رول چیک لسٹ اپلائی کرتے ہیں ان کے اوپر. اسی لیے بار بار کہتی ہوں نا کہ کنیکٹ کریں تاکہ آپ کو نالج آپ کی بڑھے، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ اچھا یہ والا میرے سامنے معاملہ آیا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے نا. اسی یس طرح میم. اگر آپ جیسے میتھس کی اکویژن میں لگاتے ہیں نا، ایک سوال آیا اور آپ نے اس کے رولز لگانے شروع کر دیے، میتھس کے لاز لگانے شروع کر دیے، ایگزیکٹلی اسی طرح آپ اپنی زندگی میں یہ رولز اپلائی کرنے شروع کر دیتے ہیں. اور جو جیسے میم اس دن یہ ہوا تھا کہ ہماری یونیورسٹی میں نا کلچر ڈے سیلیبریٹ ہوا تھا. تو کیونکہ مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ ہونے والا ہے، میں گئی تو پھر مجھے پتا چلا اچھا آج ہونے والا ہے. تو یہ ہوا کہ مطلب جس طرح سے وہ بچے گھوم رہے تھے نا اور جس طرح سے لڑکیاں تیار ہوئی تھی آپ سوچ نہیں سکتی. مطلب وہ اتنی ایکسٹریم پیاری لگ رہی تھی ساری گرلس اور کپڑے اتنے پیارے پہن کے آئی تھی وہ. تو مجھے اچھا اچانک سے آپ کو سورہ اتنی اثر پیاری کی لگ رہی ہے تو آیات جو مرد حضرات ہیں ان کو کتنی پیاری لگتی ہوں. ایگزیکٹلی میں یہی سوچ رہی تھی. تو یہ ہوا کہ نا اچانک سے سورہ اثر کی آیت میرے مطلب نا گھومنے لگی میرے ذہن میں. میں وہیں پر ہی کھڑی ہوئی تھی نیچے اور سارے آس پاس بچے جو ہیں وہ ایسے گھوم رہے تھے، سب سانگ وغیرہ چل رہے تھے. تو خیر میرے ذہن میں آ گیا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ دیکھو انسان خسارے میں سوائے ان کے جنہوں نے نیک عمل کیے. اور مجھے اتنا ہٹ ہوا میں وہاں سے بھاگ کے آ گئی. ایگزیکٹلی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنی چیک لسٹ اپنی جو اپنے رولز ہیں نا وہ آپ اپلائی کرنی شروع کر دیتے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس 5 منٹ ہے اور ہماری 28 آیا ہے. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں. اچھا اب میں نے آیت نہیں پڑھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں، جو اس سے یعنی کہ جو اس کے احکام مان رہے ہیں، جو وہ بات کر رہا ہے اس کو obey کر رہے ہیں، اس سے دوستی کر رہے ہیں، اور جو اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں. جیسے کہ ڈیول ورشپرز کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہے، باقاعدہ اللہ کے ساتھ اس کو شیطان کو ہے وہ شریک ٹھہراتے ہیں، خدا مانتے ہیں. وإذا بدلنا آيات مكان آيات والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. اور جب ہم بدلتے ہیں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے،
یہ مشرکین کہتے ہیں کہ آپ خود ہی اسے گھڑنے والے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ ہم یہ بات سورہ بقرہ میں یہ ٹاپک پہلے سے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہتر یا ویسی ہی آیت دے دیتے ہیں۔ دیکھیے انسان جو ہے نا ایوالو ہوا ہے مختلف مراحل پہ، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کون سے وقت پہ کون سی آیت بہتر ہے، یہ حکمت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو جیسے اگر آپ دیکھیں کہ تدریجاً شراب حرام کی گئی، ایک دم سے یہ آیت نہیں آگی کہ شراب حرام ہے نہیں پی سکتے، نہیں، آہستہ 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 آیتیں آئیں اور آہستہ آہستہ جو ہے شراب حرام کی گئی۔ اسی طرح انسان کو جب وہ جس چیز کے لیے ریڈی ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو وہ آیت دی جاتی ہے، اور پھر فائنلی جو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو پھر آپ ہم حدیث کے ساتھ ملا کر تو پھر دیکھتے ہیں کہ جو فائنل حکم اترا تھا وہ یہ تھا۔ تو لیکن جو مشرکین ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ خود ہی اسے گھڑ لائیں، کہ مطلب ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے اور پھر اب بھی پہلے یہ کہا تھا اب یہ کہہ دیا گیا ہے، بلکہ ان میں اکثر علم نہیں رکھتے۔ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين۔ آپ کہیے کہ اسے نازل کیا ہے روح القدس نے۔ یہاں پر حضرت جبرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تاکہ وہ ثابت قدم رکھیں اہل ایمان کو۔ ظاہر سی بات ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایات اتر رہی ہیں، جو بھی مسلمانوں کے اوپر اس وقت مشکلیں آ رہی تھیں، پریشانیاں آ رہی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پہ جب ان کو یہ ہدایات بھی مل رہی ہیں اور خوشخبری بھی دی جا رہی ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں، تو ان کے لیے وہ ثابت قدم ہوں گے نا، ان کو اسٹرینتھ ملے گی تاکہ وہ ثابت قدم رکھے اہل ایمان کو، اور یہ ہدایت اور خوشخبری ہو فرما برداروں کے لیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مختلف روایات ہیں اس کے بارے میں۔ کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ وہاں پہ کوئی لوہار تھا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات تھی وہ بہت غور سے سنا کرتا تھا، تو آپ اس کے پاس کبھی کبھی جایا کرتے تھے، اور وہ بھی آپ کو جو انجیل ہے اس میں سے کچھ جو ہے بتایا کرتا تھا کہ ہاں انجیل میں بھی یہ ہے، تو آپ اس کے پاس جایا کرتے تھے۔ کچھ کے مطابق یہ کوئی یہودی غلام تھا ایک عربی عورت کا۔ اس طرح سے مختلف روایات اس کے بارے میں ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ الزام لگایا کرتے تھے کہ آپ جو ہیں یہ جو بندہ ہے یہ آپ کو کچھ تورات یا انجیل کی آیتیں پڑھ کے سنا دیتا ہے، اور اس میں آپ کچھ اپنا مکس کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، یہ آپ اس میں کچھ ایڈ کر کے تو آپ یہ کہہ دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے قرآن ہے۔ اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو تو ایک انسان سکھاتا ہے، کہ لوگ جس کی طرف غلط طور پہ منسوب کر رہے ہیں اس کی زبان تو ان کی بقول اجمی ہے، مطلب وہ تو عربی بولتا ہی نہیں ہے، وہ تو اجمی ہے، عرب کا تو ہے ہی نہیں وہ، اور یہ قرآن فصیح عربی زبان ہے، مطلب یہ تو روشن احکام ہے، عربی زبان میں اترے ہیں، اور جتنا کہ آج ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان جتنی ڈیپ اور جتنا قرآن کے جو معنی ہیں اس کو سمجھنا، اور جس طرح سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اس کے اوپر لائبریریز بھری ہوئی ہیں قرآنک عربک کے بارے میں، قرآنک گرامر کے بارے میں، تو جتنی یہ ایک روشن اور ایک فصیح زبان ہے تو ایک اجمی یہ ساری باتیں کیسے بتا سکتا ہے؟ میم تو یہاں اجمی کس کو الذين کہہ لا رہے ہیں؟ يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم۔ بیٹے اجمی سے مراد میں نے یہی بتایا نا کہ اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں کہ وہ یا تو ایک کوئی غلام ایک لوہار تھا، یا پھر وہ کسی ایک یہودی غلام تھا، یعنی کہ جو اجمی ہوتا ہے جو کہ نان عرب ہو، ٹھیک ہے؟ میم میم جی جی میم اس کا ایک جگہ پہ میں نے وسلم کے اوپر ایک بک پڑھی تھی، تو اس میں یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا ایک دفعہ لے کے گئے تھے اپنے ساتھ تجارت کے، جب وہ سفر پہ گئے تھے تو جی وہاں پہ ایک عیسائی آدمی سے ملے تھے جنہوں نے پیشن گوئی جی کی تھی کہ یہ آخری نبی ہیں۔ جی 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 اس کے بعد سے جو عیسائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو آدمی تھا نا جس نے پیشن گوئی کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ یہ سارے علوم علم جو بھی ہے یہ سارا اس آدمی سے سیکھا ہے۔
جی یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کے بارے میں بھی جو آیت میں نے بھی پڑھی ہے، اس کے بارے میں بھی یہی اسی قسم کی روایات ہیں کہ یہ جو وہاں کے لوگ تھے، عیسائی تھے یا یہودی تھے یا جو غلام تھے، ان سے آپ سن کر تو یہ اس طرح سے بات آگے کر دیتے ہیں، اپنی آپس میں اپنی طرف سے بھی کچھ ایڈ کر کے تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یقیناً جو لوگ اللہ کی آیت پہ ایمان نہیں رکھتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا. یعنی کہ جب کوئی ایمان ہی نہیں رکھتا تو کوئی ایسا یہ زبردستی والا معاملہ نہیں ہے، ان کا معاملہ آخرت میں طے کر دیا جائے گا. اس کو یہ نہیں ہے کہ ان کو پکڑ کے زبردستی ان کو ایمان لے کر ان کو دلایا جائے گا، ہدایت دی جائے گی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. یعنی کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گھڑ لی ہے، اپنی طرف سے بات بنا لی ہے، یا سنا کر کسی غلام سے یا اس لوہار سے یا کہ جس بھی شخص سے یہ چیزیں سن کر یہ باتیں اپنی طرف سے گھڑیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جھوٹ تو وہی لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیت پہ ایمان نہیں رکھتے، اور وہی لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم عذاب من الله ولهم عذاب عظيم. اور جو کوئی کفر کرے اللہ کا اپنے ایمان لانے کے بعد، سوائے اس کے کہ کوئی شخص مجبور کر دیا گیا ہو، اگر جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنا جائز ہے، اگر اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، مطلب آپ کے دل میں ایمان ہے لیکن آپ اپنی جان بچانے کے لیے اگر کلمہ کفر بھی کہہ رہے ہیں تو جائز ہے، آپ اپنی جان بچانے کے لیے یہ بات کہہ سکتے ہیں. مگر جس نے کھول دیا کفر کے ساتھ اپنا سینہ، یعنی کہ اپنی دنیاوی کسی فائدے کے لیے یا کسی ایسی چیز کے لیے اپنے آپ کو آپ نے اوپن رکھا اس چیز کے لیے کہ آپ یا تو ان کی بات پہ ایمان لے آئے اور اسلام کا انکار کر دیا، یا پھر اگر آج کے دنیا میں بھی دیکھیں ایک ہوتا ہے اپنا سینہ کھول دینا، یعنی کہ آپ ایکسیپٹ کر لیں، چلو ٹھیک ہے یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی کفر کی بات بھی کر رہا ہے تو یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، کوئی بات نہیں. یہ بات یاد رکھیے گا بیٹے، غلط چیز کو کبھی ایکسیپٹ مت کریے گا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ برائی کو ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے روکو، ورنہ دل میں برا جانو، اور جو کہ سب سے ایمان کا نچلا درجہ ہے. تو کم سے کم کسی بھی کفر کسی بھی برائی کے لیے اپنا سینہ مت کھولیں، یعنی کہ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں، کم سے کم دل میں ضرور برا جانیں. جو بھی آپ کے سامنے برائی ہو رہی ہے اس کو کم سے کم، اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اول تو ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکیں، نہیں تو دل میں برا جانیں. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم دیکھیں جو لیسٹ ہے نا، جو ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے وہ دل میں برا جاننا ہے. تو اپنے آپ کبھی بھی نا ایکسیپٹ مت کریں برائی کو. اگر آپ کے سامنے کوئی بے حیائی ہو رہی ہے، کوئی حرام ریلیشن شپ ہو رہا ہے، یا کوئی حرام کما رہا ہے، یا کوئی بیہودہ لباس پہن رہا ہے، ایسا کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کو ایکسیپٹ نہ کریں، دل سے ایکسیپٹ نہ کریں، اپنا سینہ کفر کے لیے کبھی مت کھولیں. جس نے کھول دیا کفر کے ساتھ ایمان اپنا سینہ تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. جی فائز آپ کو شیئر کرنا چاہیں گی؟ میم میں یہاں یہ بات کرنا چاہوں گی، جیسے اگر کسی کو بیہودہ لباس میں دیکھیں یا کسی کو کسی کام سے منع کر دیں تو ہر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ آپ ہماری اپنی زندگی ہے، آپ کی اپنی زندگی ہے، آپ جیسے مرضی کریں، دیکھیں ہم نے بہت اللہ والے، یعنی کہ الٹا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو ایسے میں کیا کریں میم؟ الٹا ابھی ہمیں غلط سمجھا جاتا ہے، آپ ہمارے بالکل ساتھ صحیح مطلب کہہ لڑائی رہی کی ہیں. جاتی ہے. آپ یہ بات ابھی ہم جا کے 125 26 آیا میں ابھی ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہیں پہ آپ کا جواب مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. ہم ابھی آگے جا کے یہ پڑھتے ہیں، آگے چلتے ہیں. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين.
اچھا بیٹے، اگر آپ میں سے کوئی لوگ کلاس چھوڑ کے جانا چاہیں تو وہ جا سکتے ہیں، کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے. آئی ایم شیور سب کی کمٹمنٹ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی. آپ لوگ ریکارڈڈ لیسن دیکھ لیجیے گا. میں چاہ یہ رہی ہوں کہ ہم انشاءاللہ آج یہ پوری مکمل کر لیں سورہ. تو ہماری 128 تک ہے، تو تقریباً ہماری تھوڑی سی بھی رہتی ہیں 22 آیاز. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک ہے؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو محبوب رکھا آخرت کے مقابلے میں، اور یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ اللہ ایسے کافر کو ہدایت نہیں دیتا. أولئك الذين تبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. اب اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں خسارے والے ہوں گے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا ان کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ چالے چل رہے ہیں، یا ان کے ساتھ برائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آخرت میں یہی لوگ ہوں گے جو کہ خسارہ پانے والے ہوں گے. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. پھر یقیناً آپ کا رب ان کے حق میں جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ انہیں تکلیفیں پہنچائی گئیں، جو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ معاملات ہو رہے تھے، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، یقیناً آپ کا رب اس سب کچھ کے بعد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. جس دن آئے گی ہم ہر جان اپنی طرف سے مدافعت کرتے ہوئے، یعنی کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس وقت ہر شخص چاہے گا کہ آج مجھے چھوڑ دیا جائے، مجھے بچا لیا جائے. جیسے کہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ انسان اب کہے گا کہ میرے بیٹوں کو، میری بیویوں کو ان میں سے لے لو، مجھے بخش دو. اپنی اولاد کو سامنے کرنے کی کوشش کرے گا، اور بدلے میں پورا پورا دیا جائے گا ہر جان کو جو کچھ اس نے کمایا ہوگا، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. اور اللہ نے مثال بیان کی ہے ایک بستی کی جو بالکل امن اور اطمینان کی حالت میں تھی. آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق بافراغت ہر طرف سے. ڈفرینٹ جو مفسرین ہیں ان کے بارے میں ہے کہ یہ عام آیت بھی ہو سکتی ہے کہ کسی بھی علاقے کا ذکر ایسا ہو سکتا ہے، اور کچھ کے نزدیک جو ہے یہ مکے کا ذکر ہو رہا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے اور انہوں نے تبلیغ کی، دعوت دین کی دی، اور جب ان لوگوں نے ماننے سے انکار کیا تو ان کے اوپر ایک وقت ایسا آیا تھا مکے میں کہ بہت زیادہ قحط سالی کا عالم ہو گیا تھا. بہت زیادہ جو ہے لوگ جو تھے وہ پریشان ہو گئے تھے، اور بالکل جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں، اشیاء تھیں، وہ بہت برے حالات لوگوں پر ہو گئے تھے. تو وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے دعا کریں اور یہ قحط سالی کا معاملہ جو ہے ختم ہو. تو آپ نے پھر دعا کی تھی، اور جو ہے وہ پھر معاملہ جو تھا وہ ٹل گیا تھا. تو وہ ایک طرح سے ان کے اوپر عذاب آیا تھا کیونکہ انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی تھی. اور اللہ نے مثال بیان کی ہے ایک بستی کی جو بالکل امن اور اطمینان کی ایک وقت تھا، جبکہ جو کہ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، جو مکے کی ہسٹری ہے، وہاں پہ تجارت کا اور اتنا زور تھا، اور پھر لوگ جو کہ اتنے سارے بت جو حرم کے اندر رکھے ہوئے تھے، خانہ کعبہ کے اندر، تو اس کی عبادت کے لیے لوگ وہاں پہ آیا کرتے تھے. تو ایک ریل پیل وہاں پہ مال کی بہت تھی مکے کے اندر. اور اللہ نے مثال بیان کی ہے ایک بستی کی جو بالکل امن و اطمینان کی حالت میں تھی. آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق بافراغت ہر طرف سے. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تو اس نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی، تو اسے چکھا
تو اسے چکھا پہنا دیا، یعنی کہ چکھا دیا پہنا دیا اللہ نے لباس بھوک اور خوف کا ان کے کرتوتوں کی پاداش میں، یعنی پھر جب ان کے اوپر پاس نبی آئے اور انہوں نے بات نہیں مانی تو پھر ان کے اوپر قحط کا معاملہ ہوا، اور پھر جو ہے یہ بھوک اور خوف سے جو ہے ان کے اوپر ان کو ایک طرح سے سزا دی گئی تھی، ایک طرح سے عذاب آیا تھا ان پہ۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور آیا ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، بس آ پکڑا انہیں عذاب نے اور وہ خود ہی ظالم تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ بس اے اہل ایمان تم کھایا کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، حلال اور پاکیزہ چیزیں، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم واقعتاً اس کی بندگی کرتے ہو۔ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم۔ اس نے تو بس حرام کیا ہے تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیز جس پر نام پکارا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا، پھر جو کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ وہ طالب ہو نہ حد سے بڑھنے والا تو اللہ یقیناً بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ مائدہ میں ہم اس کی پوری ڈیٹیل پڑھ کے آ چکے ہیں جو چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ اس میں جو مین چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ 4 چیزیں مینشن کر رہے ہیں کہ تم پہ حرام کیا گیا ہے: مردار، خون، سور یعنی خنزیر کا گوشت، اور جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جن چیزوں کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا ہو، کسی غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ مردار کیا؟ مردار بیٹا ڈیڈ، یعنی کہ جو پہلے سے کسی جانور کی اگر موت ہو چکی ہو۔ سورہ مائدہ میں ہم نے اس میں ڈیٹیل میں پڑھا تھا، جیسے کہیں اونچی جگہ سے گر کے کوئی جانور مر گیا ہے تو وہ مردار ہے، مرا ہوا ہے، تو وہ آپ نہیں کھا سکتے، کیونکہ ہمارے جو دین میں ہے وہ تو ذبح کرنا ضروری ہے نا، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ آپ جب ذبح کرتے ہیں تو وہ سارا خون اس کے جسم سے نکل جاتا ہے، کہ جو خون ہے وہ زیادہ تر بیماریاں کیری کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مردار مطلب ڈیڈ۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ اور مت کہو کسی چیز کے متعلق اور مت کہو جس کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ گھڑتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا ہے کہ وہ اپنی طرف سے چیزیں خود ہی اپنی طرف سے حلال کر لیا کرتے تھے، خود ہی اپنی طرف سے حرام کر لیا کرتے تھے چیزوں کو، تاکہ تم اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرو۔ یقیناً جو چیز اللہ کی طرف سے جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ یعنی کہ دیکھیں ہمارا دین بہت آسان ہے، اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی صرف وہ ذات ہے جو کہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دے سکتی ہے۔ اس وقت بھی جو حضرت یعقوب کے بارے میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل جو تھی وہ اپنے اوپر سے خود سے ہی، جیسے وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے تو انہوں نے اپنی طرف سے ہی اپنے اوپر یہ چیزیں جو تھی نا، اور بنی اسرائیل نے اپنی طرف اپنے اوپر چیزیں کچھ حرام کر لی تھی کہ ہم یہ نہیں کر سکتے اور یہ کر سکتے ہیں، تو یہ غلط باتیں جو تھیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم۔ برتنے کا سامان ہے دنیاوی زندگی میں تھوڑا سا، اور پھر ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہم نے حرام کی تھی وہ چیزیں جو ہم بیان کر چکے ہیں، یعنی کہ ان کے پاس جو ان کی کتاب میں پہلے سے یہ ساری چیزیں جو اس وقت حرام کی گئی تھی وہ بتا دی گئی ہیں آپ پر اس سے پہلے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے تھے۔
ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات، پھر یقیناً آپ کا رب ان لوگوں کے حق میں جو جہالت سے کوئی برا کام کر بیٹھے. دیکھیے ورڈ جہالت آیا ہے، بھی جہالت اوپر بھی ہے. اس کا مطلب لا علمی نہیں ہے یہ کہ آپ کو پتہ نہیں تھا تو آپ نے کر لیا. جہالت وہ والی اردو والی جہالت نہیں ہے. یہاں جہالت کا مطلب جو ہے یعنی کہ آپ اوور ویلم ہو گئے، آپ اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر پائے اور آپ نے کوئی غلط کام کر دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی. اپنے آپ کو انسان کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ کا کچھ کام کرنے کو بہت دل چاہ رہا ہوتا ہے، وہ اسلام کے خلاف ہوتا ہے، لیکن پھر آپ کر ہی بیٹھتے ہیں وہ کام. تو ان کے لیے پھر یقیناً آپ کا رب ان لوگوں کے حق میں جو جہالت سے کوئی برا کام کر بیٹھیں پھر اس کے بعد وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں. دونوں، یہ بات بھی ہم نے پہلے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہوئی ہے کہ یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. انسان معافی مانگے اور پھر اپنا عمل درست کرے. خالی معافی کافی نہیں ہے اور خالی اصلاح بھی کافی نہیں ہے. پہلے آپ ریئلائز کریں کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے اور آپ توبہ کریں اور پھر اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں، اپنی اصلاح کریں. تو یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. ایک تو ہوتا ہے نا لا علمی وغیرہ میں تو کوئی انسان کرے تو پھر تو آپ کو اس طرح سے آپ کی پکڑ نہیں ہے. لیکن یہ بات جو جہالت ہے یعنی کہ آپ نے جان بوجھ کے وہ کام کیا ہے، آپ اپنے ایموشنز پہ قابو نہیں رکھ سکے اور آپ نے کوئی غلط کام اس طرح سے کر دیا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پھر اس کے بعد وہ توبہ کریں. یعنی کہ آپ سب سے پہلے آپ ریئلائز کریں، آپ نے خالی اپنی اصلاح نہیں کرنی، آپ نے توبہ کرنی ہے. آپ نے ریئلائز کرنا ہے کہ آپ سے غلطی ہو گئی اور آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگیں گے اس چیز کی اور اصلاح کریں. پھر اپنے آپ کے اپنے طور طریقے انسان درست کرے تو یقیناً آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. یقیناً ابراہیم ایک امت تھے. امت جو ہے وہ مختلف معنوں میں استعمال ہوئی ہے، یعنی کہ امت وقت کے لیے بھی ایک آیا ہے، یا ایک امت جیسے کہ مسلم امہ ہے، سیم آبجیکٹو والے لوگ جن کا ایک ہی مقصد ہو ان کو بھی امت کہا گیا ہے. اور امت پاتھ کو بھی کہا گیا ہے، یعنی کہ کوئی رستہ، کوئی آپ جو لیڈ کریں ایک ایسا کسی رستے کو. تو یقیناً ابراہیم ایک امت تھے، یعنی کہ وہ ایک پاتھ میکر تھے، ایک رستہ دکھایا انہوں نے لوگوں کو اللہ کے لیے فرما بردار اور یکسو. اور آپ مشرکین میں سے نہیں تھے، کیونکہ کفار مکہ تو اون کرتے تھے نا اس چیز کو، حضرت ابراہیم سے تو وہ واقف تھے. تو انہوں نے کعبہ تعمیر کیا تھا تو یہ کہتے تھے کہ جو بت وغیرہ رکھے ہوئے ہیں یہ تو مطلب یہ کعبہ تو انہوں نے تعمیر کیا، وہ اون کرتے تھے حضرت ابراہیم کو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ ذات دیکھیں کہ کتنی قدردان ہے کہ ہزاروں سال بعد بھی آج اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. شاكرا میم لأنعمه اس آیت میں یکسو کا کیا مطلب ہے؟ اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. سوری بیٹے، جب قرآن آیت پڑھ جاتی ہوتی ہے پھر میں بیچ میں نہیں بولتی. یکسو یعنی کہ فوکس ہو کے، ایک ہی چیز پہ فوکس ہو کے، یکسوئی کے ساتھ آپ پورا اپنی جان، تن، من، دھن جسے کہتے ہیں نا ایک ہی چیز میں لگا دے انسان، یکسو ہو کر. ٹھیک ہے، ہاں جی میم. شکر گزار تھے اس کی نعمتوں کے. اللہ نے ان کو پسند کر لیا تھا اور ان کو ہدایت دی تھی سیدھی راہ کی طرف. حضرت ابراہیم کے بارے میں آپ دیکھیے بارہا ذکر آتا ہے. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اور ان کو ہم نے دنیا میں بھی بھلائی عطا کی تھی اور یقیناً آخرت میں بھی وہ نیک بندوں میں سے ہوں گے. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ابھی دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے، پھر اے محمد ہم نے وحی کی آپ کی طرف کہ پیروی کیجئے ملت ابراہیم کی، یکسو ہو کر، اگین فوکس ہو کر،
اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہ تھے۔ حضرت ابراہیم کا ذکر ہم بارہا قرآن میں پڑھتے ہیں، اور ان کے باقاعدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اوصاف ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ یہ کیا کرتے تھے، وہ یہ کیا کرتے تھے۔ میں اس کے اوپر جب سرچ کر رہی تھی تو مجھے ایک بڑی اچھی ایک ٹاپک پہ انہوں نے لکھا، اس ٹاپک کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جو ان کے اوصاف ہیں حضرت ابراہیم کے، اس کی ڈیٹیل بھی بہت اچھی تھی۔ اگر آپ لوگوں کو کبھی وقت ملے تو آن لائن سرچ کر کے دیکھیے گا۔ اس طرح کچھ کر کے ہے 7 پریز وردی کریکٹرسٹکس آف حضرت ابراہیم، کچھ اس طرح کر کے ہے، تو آپ آن لائن سرچ کر کے دیکھیے گا، بڑا اچھا آرٹیکل ہے۔ تو قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کی جو صفات کا ذکر ہے وہ اس لیے ہے تاکہ ہم ان کی پیروی کر سکیں، اور اس میں کیا کیا ہے کہ عبادت کو وہ ترجیح دیتے تھے دنیا پر۔ ان کی قربانی کا تو ہم آج تک حضرت ابراہیم کی سنت فالو کرتے آ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی ہے۔ ان کی قیادت، یعنی کہ وہ ان کا لیڈر ہونا، ان کا آپ یہ دیکھیں کہ اسپیشلی نہ ہی صرف اپنے لیے بلکہ خود انہوں نے اگزامپل سے لیڈ کیا ہے، بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے وہ یہ دعا کیا کرتے تھے، جو بڑی مشہور حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔ کوشش کیا کریں اپنی دعاؤں میں شامل کریں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یعنی کہ متقیوں کا امام بنا دیں، میرے لیے میری بیوی، میری اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کریں۔ تو یہ دور اندیشی ہے، وہ صرف اپنے لیے نہیں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا کرتے تھے۔ کتنے ہی نبی، کتنے ہی رسول حضرت ابراہیم کی نسل میں سے آئے ہیں۔ ان کا توکل، ان کی شکر گزاری، یہ تو آج کی آیت میں ہی مینشن ہوئی ہے، ان کا احسان، ان کا صبر اور ان کا تحمل، کیا کچھ نہیں ہوا، آگ تک میں تو انہیں پھینک دیا گیا۔ ان کی مہمان نوازی، آپ کو یاد ہوگا قوم لوط کے لیے جو فرشتے آئے تھے، ان کی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ بچڑا بھون کے لے آئے۔ ان کی مہمان نوازی، ان کی سخاوت، تو یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں فالو کرنے کے لیے کہی گئی ہیں، ہم ان کو فالو کریں۔ آگے چلتے ہیں۔ إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ ہفتے کا دن تو انہی لوگوں کے لیے معین کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، اور یقیناً آپ کا رب ان کی مابین فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ یہودیوں کے لیے بھی جمعے کا دن ہی رکھا گیا تھا جو عبادت کے لیے، جس طرح ہمارے لیے ہے، لیکن انہوں نے اپنی ہی طرف سے اس کو چینج کر کے ہفتے کا دن کر دیا۔ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۔ یہ وہ بات آ گئی بیٹے جو کہ ابھی آپ نے پوچھی تھی کہ جب آپ لوگوں سے کچھ کہتے ہیں تو آگے سے وہ ہمیں ہی سنانا شروع کر دیتے ہیں کہ بڑا کوئی، ہم نے بھی بڑے مسلمان دیکھے ہیں، دین اپنا اپنا ہے نا۔ ابھی I don't know ابھی وہ کلاس میں ہے کہ نہیں، آپ نے یہ سوال کیا Yes. تھا جی فائزہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں، آپ دعوت دیجئے اپنے رب کے رستے کی طرف دانائی اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان سے بحث کیجئے بہت اچھے طریقے سے، یعنی کہ اگر آپ نے بحث بھی انسان کرے تو بہت اچھے طریقے سے کرے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور ابھی آگے بھی ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، یہ آیت کنٹینیو ہو رہی ہے آگے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شیئر کرنا چاہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں، جو آؤٹسکرٹس ہیں نا جنت کے اطراف میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ کرے، یعنی کہ آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا اور احسن طریقے سے آپ نے بحث کی، لیکن اگر اگلا بندہ بات نہیں مان رہا ہے، آپ حق پہ ہیں پھر بھی وہ بات نہیں مان رہا ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ، اور پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ کرے۔ اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے بچتا ہے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے بچتا ہے۔ اس شخص کے لیے مجھے بڑا ہوتا ہے، بیچارے لوگوں کو علم نہیں ہوتا، یہ جو سٹینڈ اپ کامیڈینز ہوتے ہیں
وہ کس قدر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے. یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ لوگ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس کی کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کی ہے. اور اس شخص کے لیے جنت کے اوپری حصے میں ایک گھر اور اس شخص کے لیے جنت کے اوپری حصے میں ایک گھر جس نے اپنا کردار اچھا بنایا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو بلا وجہ لوگوں سے بحث مت کریں, اپنا پوائنٹ آگے رکھیں اینڈ دیٹس اٹ. جی امرین, آپ کچھ شیئر کریں گی؟ میم مجھے نا کچھ کوشچنز ہیں آپ سے، مطلب کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اچھے طریقے سے بحث کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب جب اگلا نہیں کہہ بات رہی, کر اللہ رہا تعالیٰ ہوتا ہے کہہ رہے یا ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان ہاں سے کہا ہے کہ بحث سوری کیجئے بہت اچھے طریقے سے. جی 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 تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت اچھے سے بحث کریں، لیکن جب میں مطلب کسی سے بات کرتی ہوں تو پہلے تو میرے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ میں یہ بات کروں گی، یا بات ختم ہونے کے بعد میرے مائنڈ میں آتا ہے یہ ایسے پوائنٹ پہ یہ بات کرنی تھی، یہ بات کرنی تھی. اس ٹائم میرا مائنڈ بالکل بھی بلینڈ ہو جاتا ہے، مطلب مجھے کچھ بھی، میرا دماغ خالی ہو جاتا ہے، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی میں اس کو کیا بولوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنا حق پہ ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ جو ہے نا کسی کو اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر نہیں کر پا رہے ہوتے، مطلب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، تو اس بالکل. ٹائم بھی ہم لوگوں کو چپ ہونا چاہیے. دیکھیے, اگر بجائے اس کے کہ بندہ کوئی غلط بات کہے یا غلط دلیل دے اسلام کو لیتے ہوئے, بہتر یہ ہے کہ بندہ خاموش ہو جائے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ خاموش ہو رہے ہیں, آپ کا جتنا میسج اس تک پہنچنا ہے نا بیٹا, وہ اللہ تعالیٰ پہنچا دیں گے. آپ کی نیت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, اور جتنا میسج آپ پہنچا سکتے ہیں وہ اس تک میسج پہنچ جائے گا, پہلی بات. دوسری بات, بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا علم وسیع کریں, احادیث پڑھا کریں, قرآن کی آیتیں پڑھا کریں. یہ لیسنز ہیں نا, شارٹ ویڈیوز کئی دفعہ بہت اچھی ہوتی ہیں, یہ لیسنز سنا کریں. اس سے آپ کے آرگیومنٹ اسٹرانگ ہوں گے, کیونکہ جو بات قرآن, میں نے 100% میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جو امپیکٹ قرآن کی آیت یا حدیث رکھتی ہے نا, وہ آپ چاہے 100 صفحوں پڑھ کے ان کو سنا دیں, جو ان کے اوپر اثر ایک قرآن کی آیت یا حدیث کا ہوگا نا, وہ آپ کی بات کا نہیں ہوگا. اس لیے اپنے ریفرنسز اسٹرانگ کریں, اور جس کے لیے آپ کو علم بڑھانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگوں کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا. چلیے ہم جلدی سے یہ مکمل کرتے ہیں, ہماری 3 آیتیں رہ گئی ہیں, 4 آیتیں رہ گئی ہیں. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. یقیناً آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے جو اس کے رستے سے بھٹک گئے ہیں, اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی جو راہ ہدایت پر ہیں. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. اور اے مسلمانوں, اگر تم بدلہ لو تو اس قدر جس قدر تمہیں تکلیف دی گئی ہو, اور اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے. جتنا آپ پہ جاتی ہوئی ہے اتنا بدلہ آپ لے سکتے ہیں, آپ کو الاؤڈ ہے, لیکن اگر آپ صبر کریں تو یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. اور اے نبی, آپ صبر کیجئے, اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے پر ہے. اگین بیٹا وہی بات آ گئی, انسان اپنی بات پوری رکھے, اچھے طریقے سے بحث کرے, لیکن اگر آپ کو آگے سے باتیں سننے کے لیے ملتی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ باتیں سننے کے لیے ملتی تھی, تو آپ کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اور اے نبی, آپ صبر کیجئے, اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے پر ہے, اور آپ ان پر غم نہ کریں اور نہ آپ تنگی میں پڑیں. ظاہر سی بات ہے, جب وہ باتیں کرتے ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچتی ہوگی اس بارے میں جو سازشیں یہ لوگ کر رہے ہیں. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. یقیناً اللہ اہل تقوی اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے. صدق اللہ العظیم. آج کی ایکشنز, اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو نصیحتیں ہمیں کر رہے ہیں, عدل, احسان, قرابت داروں کے حقوق, بے حیائی سے بچنا, برائی سے بچنا, اور سرکشی نہ کرنا. یہ چیزیں, یہ نصیحتیں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ
اس زندگی اور آخرت میں خوشحالی کے لیے ہمیں 2 چیزوں پر پوری توجہ مرکوز کرنی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ نیک عمل جو قرآن اور سنت کے مطابق ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہوں، اور مومن ایمان۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم کی جو صفات ہمیں بتائی جاتی ہیں قرآن میں تاکہ ہم ان کی پیروی کر سکیں، وہ یہ ہے کہ ان کی عبادت کو وہ دنیا پہ ترجیح دیتے تھے، قربانی ان کا امام ہونا، قیادت، ان کا توکل، ان کی شکر گزاری، ان کا احسان، ان کا صبر اور تحمل، ان کی مہمان نوازی اور سخافت۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حدیث کی ہم لوگوں سے بحث نہ کریں بلا وجہ، آپ اپنا پوائنٹ آگے رکھیں، اچھے طریقے سے بات اپنی پوری کریں، ان سے جتنی احسن طریقے سے بات کریں، احسن طریقے سے بحث کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان اس چیز کو اپنی ایگو کا مسئلہ نہ بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔